میرا اصل نام سائمہ تھا، لیکن یہ نام اب میرے لیے ایک پرانی یاد بن چکا تھا۔ جب سے میں اس بازار حسن کی زینت بنی، سب لوگ مجھے خوشبو کہہ کے پکارنے لگے۔ شاید یہ نام میرے حسن کے لیے بھی چنا گیا تھا، اور شاید اس لیے کہ میری زندگی ایک خوشبو کی مانند تھی، پہلی نظر میں دل کو بہا لینے والی، لیکن چھونے پہ بھاری حقیقت کے ساتھ۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میرا وجود کسی کی یاد میں ایسا دھندلا جائے گا کہ میری اپنی پہچان ختم ہو جائے گی۔ بازار حسن کی اس گلی میں آنے سے پہلے میں ایک عام سی لڑکی تھی، ایک عام گھر کی بیٹی جس کی زندگی کے خواب کبھی اتنی رنگین نہیں تھے جتنے خواب اب میری زندگی کے بدلتے لمحوں میں نظر آتے تھے۔ جب میں اس گلی میں پہلی بار آئی تو میرے قدم رکتے رکتے آگے بڑھے تھے۔ وہاں روشنی اور رنگوں کا ایک عجیب امتزاج تھا، ایک طرف جھولوں کی ہنسی، ایک طرف گہری آوازیں، اور درمیان میں وہ خوشبو جو میری ناک تک کو چھو کے دل میں اتر گئی تھی۔ لوگ کہتے تھے کہ بازار حسن میں آنے والی ہر لڑکی کا مقدر پہلے سے لکھا ہوتا ہے۔ میں نے کبھی اس پہ یقین نہیں کیا، لیکن دل میں ایک بے چینی تھی کہ شاید یہی میرا مقدر بھی لکھا گیا تھا۔ وہ دن ایک عام دن تھا، لیکن میرے لیے ایک ایسا دن بن گیا جس نے میری زندگی بدل کے رکھ دی۔ میں ایک چھوٹی سی چائے کی دکان پہ کھڑی تھی جب میں نے اسے دیکھا۔ وہ آدمی میرے سامنے کھڑا تھا اور میں اس کو پہچان نہ سکی۔ اس کے بارے میں نے بہت کچھ سنا تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ خاص ہے، ایک ایسا شخص جس کے قدم جتنا قریب آئیں اتنی ہی تقدیر بدل جاتی ہے۔ لیکن جب میں نے اس کا چہرہ دیکھا تو میری امیدیں ٹوٹتی گئیں۔ وہ بہت ہی دبلا پتلا تھا، جیسے جسم کی ہڈیوں سے زیادہ گوشت نہ ہو، کہتے ہیں نا 1.5 پسلی، اور واقعی وہ اس سے بھی کم لگتا تھا۔ اس کا جسم ایسا تھا کہ لگتا تھا 4 کلو وزن اٹھانا بھی اس کے بس کی بات نہیں۔ عام طور پر ہم طوائفوں کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون سا مرد ہمارے کمرے میں آتا ہے اور کون سا جاتا ہے، لیکن اس کا معاملہ مختلف تھا۔ اس کے بارے میں ایک بات ایسی تھی جو سنی سنائی کہانیوں سے زیادہ حقیقت معلوم ہوتی تھی۔ عورتیں خود اس کے پاس جاتی تھی، نہ کہ وہ بلانے پہ، بلکہ اپنی مرضی سے۔ یہ بات میرے دل میں ایک چمک پیدا کرتی تھی، ایک سوال کہ اس میں ایسا کیا تھا جو عام آدمیوں میں نہیں تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں بھی وہاں پہنچی۔ میں نے سوچا کہ شاید یہ سب محض ایک مبالغہ آرائی ہے، ایک فضول قصہ، اور میں اپنا وقت برباد کرنے جا رہی ہوں۔ لیکن جو چیز اس نے اپنے بیگ سے نکالی اس نے میری دنیا بدل دی۔ وہ ایک عام بیگ نہیں تھا، اس کا رنگ کالا اور مواد سخت لیکن پرانا لگتا تھا، جیسے کئی برسوں کی کہانیاں اس میں محفوظ ہوں۔ اس نے بیگ کو کھولا اور جو چیزیں اس کے اندر تھیں انہیں دیکھ کے میری جان نکل گئی۔ ایک پل کے لیے میری سانس رک سی گئی۔ میں نے وہ چیزیں دیکھتے ہی اپنی آنکھوں پہ یقین کرنا چھوڑ دیا۔ وہاں پرانے زیورات تھے جن کی چمک کسی زمانے کی یاد لے کے آ رہی تھی۔ ایک چھوٹا سا موم بتی کا ڈبہ، ایک لال رنگ کا کپڑا جس پہ سنہری دھاگے سے کام کیا گیا تھا، اور ایک چھوٹا سا پتھر جو عجیب سی روشنی بکھیر رہا تھا۔ میں نے اس کے ہاتھوں سے وہ بیگ اٹھایا اور اس کی گرمی محسوس کی۔ بیگ کے اندر کا ہر ایک جزو ایک کہانی سناتا تھا، لیکن وہ کہانی کیا تھی مجھے ابھی سمجھ نہیں آئی تھی۔ میں اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی، لیکن اس کی آنکھوں میں ایک راز چھپا ہوا تھا، ایسا راز جو میرے دل کو جکڑ کے رکھ دے گا۔ وہ خاموشی سے بیگ بند کر کے میرے سامنے رکھ دیا اور بولا، یہ سب تمہارے لیے ہے۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گہرائی تھی جس نے میری روح کو لرزا دیا۔ میں نے اس بیگ کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس وقت احساس ہوا کہ اس بیگ میں جو کچھ بھی ہے اس کا تعلق ہی اس کی مبالغہ آرائی سے ہے، اور ویسے بھی پتہ چل ہی جانا تھا۔ یہ جو کوٹھے ہوتے ہیں نا، ان کا ایک الگ ہی ماحول ہوتا ہے، وہاں ایک الگ ہی دنیا بسائی جاتی ہے، جہاں روشنی اور سناٹے کے درمیان ایک عجیب سا توازن قائم ہوتا ہے۔ رات کو روشنی ایسی ہوتی ہے جیسے چمکتی ہوئی کسی کہانی کی روشنی ہو جو دل میں اتر جائے، اور دن میں ایسا سناٹا ہوتا ہے جیسے پورا عالم سو رہا ہو اور ہر آواز اپنی جگہ سے غائب ہو گئی ہو۔ رات کو جو چہرے دکھائی دیتے ہیں وہ دن کے چہروں سے بالکل مختلف ہوتے ہیں۔ ان میں ایک جادو سا چھایا ہوتا ہے، ایک حسن سا جسے نہ الفاظ بیان کر سکتے ہیں اور نہ ہی آنکھ مکمل طور پہ سمجھ سکتی ہے۔ دل میں میک اپ کے بغیر ان چہروں کو دیکھنا ایک امتحان بن جاتا ہے، کیونکہ وہی اصلی چہرے ہوتے ہیں، وہ چہرے جن میں کوئی جھوٹ یا بناوٹ نہیں ہوتی۔ آنکھوں کے گرد ہلکے ہاتھ پاؤں عجیب سے رنگ ہوتے ہیں جو کہیں سے لگے ہوتے ہیں اور کہیں سے قدرتی ہوتے ہیں، جیسے وقت نے اپنی ایک خاص پرت ان پہ چھوڑ دی ہو۔ بالوں میں کلر ہوتا ہے لیکن وہ بے ترتیب ہوتا ہے، کبھی کسی کو سرخ، کبھی کسی کو سیاہ، تو کبھی کسی کو سنہری رنگ میں رنگ دیا ہوتا ہے۔ بالوں کا بیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے، ایک قسم کی بے ترتیبی جو ایک طرح کی کشش پیدا کرتی ہے۔
नाखून पे एक रंग की पॉलिश नहीं होती, बल्कि उसके नीचे कई तहें होती हैं। हर तह एक कहानी सुनाती है, एक हकीकत छुपाती है, एक ख्वाब दिखाती है। हर नाखून एक राज होता है। सुबह जब औरतें उठती हैं तो एक सुकून होता है, लेकिन एक बेचैनी भी शुरू हो जाती है। कुछ देर के लिए चाय की खुशबू से कमरा भर जाता है। कोई नली निहारी खा रही होती है, कोई पाए का लुत्फ ले रहा होता है, और कुछ अपनी खामोशी में अपने दिन के बारे में सोच रही होती हैं। ये वक्त सबके लिए एक तरह का आगाज होता है, एक खामोश तैयारी का वक्त जिसमें हर एक अपनी दुनिया में चली जाती है। 4 बजे के करीब हर तरफ एक हलचल पैदा हो जाती है। औरतें अपने कमरे से निकल के एक जगह इकट्ठी हो जाती हैं और एक दूसरे के साथ बात करती हैं और हंस रही होती हैं। सब एक साथ बैठ कर तैयार होती हैं। ये एक रस्म बन चुकी है, जैसे एक दिन की तैयारी का मखसूस वक्त हो, जिसमें सब अपने अपने राज और अपनी ज़िंदगी की कहानियाँ एक दूसरे को बता रही होती हैं। वहीं एक कमरे के कोने में एक लड़की बैठ के तैयार हो रही थी। उसकी आंखों में एक उदासी थी, लेकिन उसके चेहरे पे एक मजबूत हौसला भी था। वो लड़की नीली कहलाई जाती थी और उसका अपना एक किस्सा था जो सब जानते थे, लेकिन किसी से बयान नहीं किया जाता था। एक तवाइफ ने बात शुरू की। उसने कहा, एक ग्राहक आया था कल मेरे कमरे में, काश आज वो दोबारा आए। मैंने उसे हैरत से देखा और कहा, तू तो इस तरह बोल रही है जैसे बड़ा कोई अच्छा काम हो। हम सब मजबूरी में करते हैं, और तू तो सबसे ज़्यादा मजबूरी में करती है। अभी कल परसों तो तू यहाँ से भागने की कोशिश कर रही थी। तुझे तो तेरे माँ बाप ज़बरदस्ती छोड़ के गए थे ना, ये तेरे भाइयों की पढ़ाई के लिए, पैसे कमाने के लिए। फिर तू क्यों कह रही है कि काश दोबारा आए? तेरा दिमाग तो नहीं ख़राब हो गया? ये चाय पी रही है या कुछ और पी रही है? मैंने उसके कप में देखा, क्योंकि उस लड़की का नाम हमें नहीं पता, लेकिन हम उसे नीली कहते थे। ये वो लड़की थी उस कोठे की जो यहाँ से भागना चाहती थी, क्योंकि ये काम नहीं करना चाहती थी वो। लेकिन उसके साथ भाई थे, और उन भाइयों की पढ़ाई के लिए उसके माँ बाप खुद उसे यहाँ छोड़ के गए थे। उसकी कहानी मुझे बड़ी दुख भरी लगती थी। अब ये कह रही थी कि जो कल ग्राहक आया मेरे कमरे में, आज वो दोबारा आए, तो ये बड़ी अजीब सी बात थी, जैसे उसके दिल में कुछ और जहन में कुछ और चल रहा हो। एक अंदरूनी कश्मकश जिसका इजहार अल्फाज में होना मुश्किल था, और उसी कश्मकश ने उस कमरे के माहौल को मज़ीद भारी और मुनफरिद बना दिया था। वो कहने लगी, तुम लोग नहीं समझ सकते हो। अगर वो बंदा एक एक दफ़ा तुम्हारे कमरे में आ गया ना, तो तुम लोग भी दुआ करोगे। रोज़ रोज़ आए वो, लेकिन वो कह रहा था कि मैं सिर्फ इतवार वाले दिन आऊँगा, और इतवार कम वक़्त में तो अभी 5 दिन पड़े हैं, कैसे गुजरेंगे? ये बात सुनते ही मैंने अपनी दूसरी दोस्त को कहा कि ये पागल हो गई है, इसका दिमाग ख़राब हो गया है, या फिर वैसे ही वाकई कोठे में तोप किस्म का बंदा आ गया जिसने इसको अपना दीवाना बना लिया। क्योंकि यहाँ पे तवाइफों पे भी दीवाने होते थे, और तो ऐसे ही लोगों की दीवानी हो जाती थी, और जिस तवाइफ का दिल टूट जाता था वो और ख़तरनाक हो जाती थी। लोग तो सिर्फ ये देखते हैं ना कि तवाइफ है, बुरी औरत है, गलत काम कर रही है, लेकिन असल में जो कहानियाँ होती हैं ना, वो इतनी ख़तरनाक होती हैं कि कोई सुन भी ले तो यकीन नहीं कर सकता। जैसे नीली की कहानी, जिसे उसके अपने सगे माँ बाप छोड़ के गए। जैसे एक और औरत की कहानी जो यहीं पे काम करती थी, और उसका शौहर उसको यहाँ छोड़ के गया था। वो कहता था, पैसे कमा, मुझे पैसे चाहिए, जहाँ से मर्जी लेके। गांव में रहता था, महीने के महीने आता था और पूरे महीने के पैसे लेके चला जाता था। कोई ऐसी जिसको यहाँ बेचा गया था, कोई ऐसी जो यहाँ से एक दफ़ा भाग गई, वापस चली गई, लेकिन घर वालों ने कबूल नहीं किया तो फिर वापस आ गई। ऐसी बहुत सी कहानियाँ थीं, और जो यहाँ की मालिकन थी जिसका नाम था दिलशाद बाई, जो ये कोठा चलाती थी, वो बिल्कुल किसी पे एतबार नहीं करती थी। उसको किसी से कोई मतलब नहीं था। वो कहती थी, काम करना है, तुम लोगों ने काम लिया, उतने ज़्यादा लोग आएंगे, उतना काम होगा। और जब से ये मुसीबत सर्दियाँ शुरू हुई थी, कुछ ज़्यादा ही लोग आना शुरू हो गए थे। हम सब के लिए बहुत मुसीबत थी, लेकिन गुजारा कर रहे थे। इतवार का दिन तो आ गया और वो लड़का फिर से आया, लेकिन नीली के कमरे में नहीं गया, बल्कि किसी और के कमरे में गया था। और जिसके कमरे में गया था उसने भी नीली की तरह ही आहें भरनी शुरू कर दी और कहने लगी कि काश दोबारा आए। इस दफ़ा उसने नाम भी बताया। उस लड़के का नाम सुहेल था। खैर,
ایک اور بات پتہ لگی کہ نیلی نے بھی اس کو رقم واپس کر دی تھی اور دوسری طوائف نے نہیں۔ میں نے کہا تم لوگ پاگل تو نہیں ہو گئی، پیسے کیوں واپس کیے؟ تو کہنے لگی بس دل نہیں کیا اس سے پیسے لینے کا، اس لیے واپس کر دیے۔ اب تو مجھے بھی تجسس ہو رہا تھا کہ ایسا کیا ہے جو اس کو سہیل کے لیے اس قدر مائل کر گیا کہ اس نے اپنی عقل سے ہٹ کے یہ فیصلہ کر لیا اور پیسے واپس کر دیے۔ وہ یہ کہتی رہی اور میں خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں ایک خواب تھا، ایک درد تھا اور ایک تجسس تھا جسے وہ لفظوں میں بیان نہیں کر پا رہی تھی۔ کوٹھے کے کمرے میں بیٹھ کے یہ گفتگو جاری تھی۔ میرے دل میں ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو رہی تھی، جسے میں بھی اس کہانی کا حصہ بن رہی ہوں جو نیلی کے دل میں چھپی ہوئی تھی، اور اس کا نام سہیل اس کیفیت کو اور بھی بھڑکا رہا تھا۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہاں جو ہوا وہ صرف جسمانی نہیں بلکہ دلوں کی ایک کشمکش تھی جس میں ہر طوائف اپنی اپنی قسمت کے لیے لڑ رہی تھی، اور نیلی کی یہ خواہش کہ وہ سہیل کو دوبارہ دیکھے شاید اس کے دل کا ایک ٹوٹا ہوا حصہ تھا جو صرف اسی سے جڑا ہوا تھا۔ پتہ نہیں وہ آدمی کون تھا، اتنا رش ہوتا تھا کہ اس کی ایک جھلک بھی میں نے نہیں دیکھی تھی، لیکن سنا بہت تھا۔ لوگ کہتے تھے کہ وہ ہر رات ایک کمرہ بدل کے جاتا ہے اور جس کمرے میں ایک دفعہ آتا ہے وہاں دوبارہ نہیں آتا۔ یہ عجیب بات تھی، ہر کسی کے لیے ایک سوال بن گئی تھی۔ اس کے بارے میں ہر کوئی بات کرتا تھا لیکن کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہوتا تھا۔ میں نے کئی دفعہ سوچا کہ یہ سب محض افواہیں ہیں، لیکن ہر روز جب میں اسے نہ دیکھتی لیکن اس کی بات سنتی تو ایک عجیب سی بے چینی میرے دل میں اتر جاتی تھی۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ وہ مختلف طوائفوں کے کمرے میں جاتا ہے اور وہاں سے بغیر رقم لیے چلا آتا ہے، اور جس کمرے میں بھی جاتا ہے وہ عورتیں اس سے پیسے نہیں لیتی تھیں۔ یہ بات سن کے میں سوچتی تھی کہ شاید اس میں کچھ خاص بات ہے، کچھ ایسا جو عام آدمیوں میں نہیں ہوتا۔ ایک دن سنا کہ وہ سہانی کے کمرے میں گیا تھا اور اگلی صبح سہانی بالکل بدل کے نظر آئی تھی۔ میں نے پوچھا سہانی تجھے کیا ہوا؟ تم تو ہمیشہ چہرے پہ تھکن لیے رہتی ہو، آج کیا فرق آ گیا ہے؟ اس نے ہنس کے کہا سائمہ، بابا گئے تھے نا سہیل بابا، وہ میرے کمرے میں آئے تھے۔ میں نے حیرت سے پوچھا سہیل بابا کیا مطلب؟ سہانی نے کہا پیر صاحب، تنزیہ کہا جاتا ہے، وہ ایک خاص بندہ ہے، تمہیں سمجھ نہیں آئے گا۔ میں نے کہا بتاؤ تو صحیح سہانی۔ اس نے چپ کر کے کہا کسی پہ بھی یہ جادو چل جائے گا، میں تو کہتی ہوں دلشاد کے کمرے میں بھیج دو، اس کا بھی دل تھوڑا نرم ہو جائے۔ ہم سب ہنسنے لگے۔ سہانی کے الفاظ سن کے کمرے میں ہلکی ہنسی پھیل گئی، سب کی نظریں سہانی پہ تھیں، وہ خاموشی سے مسکرا رہی تھی۔ میں نے کہا سہانی تم ہی بتاؤ، مجھے بھی جاننا ہے۔ سہانی نے سر ہلاتے ہوئے کہا سائمہ میں نہیں بتا سکتی، اگر میں نے بتا دیا تو پھر دلشاد کو پتہ چل جائے گا، وہ پھر ہمیں یہاں سے نکال دے گی، یہاں دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں۔ سائمہ تجھے پتہ ہے نا یہاں کی ہر بات راز ہوتی ہے۔ میں نے کہا ہاں سہانی، لیکن تم مجھے تھوڑی سی بات تو بتا دو، میں بھی سننا چاہتی ہوں۔ اس نے کہا نہیں، میں نہیں بتا سکتی، مجھے میرا سکون پیارا ہے۔ سائمہ تمہیں بھی پتہ ہے سکون کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی کچھ باتیں دل میں ہی رہنی چاہیے۔ میں نے کہا کون سا سکون تجھے ملا سہانی؟ تو وہ ہنس کے بولی بس نہیں بتا سکتی، اور اس کے بعد وہ خاموش ہو گئی۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھوں میں ایک گہری چمک تھی، ایک راز تھا جو میں جاننا چاہتی تھی، لیکن اس کی چپ نے میرے تجسس کو بڑھا دیا۔ بس اسی طرح میں اس کی تلاش میں چلی گئی تھی۔ میں چاہتی تھی کہ جانوں کہ سہیل بابا کون ہے اور کیوں سہانی کے دل کو بدل گیا، اس کی وجہ کیا ہے۔ میں چائے کی دکان کے قریب پہنچی جہاں سہانی اکثر وقت گزارتی تھی، اور وہاں کھڑے ہو کے میں نے دیکھا کہ وہ شخص کھڑا ہے۔ میں نے اس کا رخ دیکھا تو دل میں ایک عجیب سا احساس ہوا۔ میں نے سوچا یہ تو وہی آدمی ہے جس کے بارے میں نے اتنی کہانیاں سنی تھی۔ وہ بہت ہی زیادہ کمزور لگ رہا تھا، شکل سے بھی کوئی خوبصورت نہیں تھا، لیکن اس میں ایک ایسا اثر تھا جو سمجھ سے باہر تھا۔ اس کا چہرہ مدھم تھا اور جسم بہت ہی پتلا تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایک گہری خاموشی تھی، جیسے وہ ہر بات جانتا ہو لیکن کچھ کہنا نہیں چاہتا تھا۔ وہاں کھڑے ہو کے میں نے محسوس کیا کہ لوگ اسے دیکھ کے سر ہلا کے اپنی باتیں کر رہے ہیں۔ اس کے ارد گرد ایک الگ ہی فضا تھی۔ وہ سادہ کپڑوں میں تھا، اس کے پاس صرف ایک بیگ تھا۔ بیگ میں جانے کیا تھا، یہ ایک راز تھا جو شاید صرف اس کے دل کو معلوم تھا۔ میں نے سوچا شاید آج وہ میرے کمرے میں بھی آئے گا۔ یہ سوچ کے میرا دل بے چینی سے دھڑکنے لگا۔ میں نے سہانی کی باتیں یاد کی کہ کاش وہ دوبارہ آئے، اور دل میں ایک عجیب سی امید جاگی کہ شاید آج میرا بھی مقدر بدل جائے۔
رات ہوئی تو وہ میرے کمرے میں آ چکا تھا۔ جب میں نے اسے پہلے دیکھا تھا تو اس نے تو انک نہیں پہنی تھی اور اب بھی اس نے انک نہیں پہنی ہوئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں وہی بیگ تھا جو ہمیشہ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ اندر آتے ہی اس نے دوبارہ خود ہی دروازہ بند کر دیا اور کمرے میں ایک عجیب سا سکوت پھیل گیا۔ میں جھوٹ نہیں بولوں گی لیکن پہلی دفعہ میرے دل کو کچھ ہو رہا تھا، جیسے سینے کے اندر دھڑکن تیز ہو گئی تھی اور ایک انجانی گھبراہٹ کے ساتھ تجسس بھی جاگ رہا تھا، کیونکہ اتنی تعریفیں سن لی تھی، اتنے قصے کہانیاں سن چکی تھی کہ آج جب وہ میرے سامنے آ گیا تو پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا۔ میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور وہ بالکل پرسکون تھا۔ اس نے میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، آپ آرام سے بیٹھ جائیں، جیسے وہ مجھے تسلی دے رہا ہو۔ میں نے دل پہ قابو پایا اور بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے نرمی سے دیکھا اور کہا، آپ کا نام کیا ہے؟ میں نے مسکرا کے کہا، میرا نام خوشبو ہے۔ اس نے پلک جھپکے بغیر کہا، اصل نام بتائے نا مجھے۔ مجھے لگا جیسے وہ جھوٹ برداشت ہی نہیں کر سکتا۔ میں نے تھوڑے توقف کے بعد کہا، سائمہ نام ہے میرا۔ وہ بولا، پورا نام؟ میں نے کہا، پورا نام جان کے کیا کرو گے؟ تو اس نے میری بات کاٹ کے کہا، بتا دے۔ میں نے اپنا پورا نام بتایا تو اس نے اپنے بیگ میں سے ایک چھوٹی سی ڈائری نکالی اور اس میں میرا پورا نام لکھ لیا۔ پھر اس نے میری عمر پوچھی اور وہ بھی لکھ لی۔ میں حیران تھی کہ یہ سب کیوں کر رہا ہے، جیسے کوئی حساب رکھ رہا ہو یا جیسے کوئی تفتیش کر رہا ہو۔ اس کے بعد وہ خاموشی سے ایک سائڈ پہ بیٹھ گیا اور مجھے بھی کہا کہ آپ بھی آرام سے بیٹھ جائیں۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا، یہ کتنا عجیب آدمی ہے، نہ تو کوئی ہنسی مذاق، نہ ہی کوئی بناوٹی بات، سیدھی کرتا ہے جیسے برسوں سے جانتا ہو۔ لہجہ صاف اور آواز بھی اتنی صاف کہ دل کو عجیب سا سکون ملے۔ پھر اس نے اچانک بیگ کو اپنی طرف کھینچا اور کہا، آپ نے کھانا کھایا؟ میں نے تھوڑا سا ہنس کے کہا، کھانا نہیں کھاتے ہم لوگ جب تک کام ختم نہ ہو، اس کے بعد کھاتے ہیں۔ دل بھی نہیں کرتا اس سے پہلے کھانے کا، کیونکہ کھانا کھانے کے بعد نیند آ جاتی ہے نا، اس لیے دلشاد ہمیں منع کرتی ہے کہ کام ختم ہونے سے پہلے کھانا نہیں کھانا۔ کہتی ہے سو مر جاؤ گی تو پھر کام کون کرے گا؟ اس نے میرا جواب سننے کے بعد بیگ کو کھولا۔ میں نے حیرت سے کہا، اس بیگ میں کیا ہے؟ تم اپنے ساتھ اتنا بڑا بیگ کیوں لے کے آئے ہو؟ تم تو سیدھا کام سے یہاں آتے ہو، کیا شادی نہیں ہوئی تمہاری؟ یا کوئی گھر نہیں ہے جہاں پہ یہ بیگ رکھ کے آ سکو؟ تو اس نے ایک سانس بھرتے ہوئے کہا، میرے کام کی چیزیں ہیں اس لیے ساتھ لے کے آتا ہوں، ضرورت کی چیزیں ہیں۔ ایسے بول رہا تھا جیسے صدیوں سے جانتا ہے، جیسے کوئی بوجھ دل پہ نہیں، کوئی تکلیف نہیں، کوئی الٹی سیدھی بات نہیں۔ میں نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، وہ ہر لفظ اتنی صفائی اور یقین کے ساتھ بول رہا تھا کہ مجھے لگا یہ عام آدمی نہیں، یہ کچھ اور ہی ہے۔ پھر اس نے آہستہ آہستہ بیگ کا زپ کھولا اور اندر ہاتھ ڈال کے کچھ نکالنے لگا۔ میں نے ایک جھلک دیکھی اور حیرت سے چیخنے جیسی کیفیت ہوئی۔ میں نے کہا، یہ کیا ہے، یہ کیسی مشینیں ہیں؟ اس کے بیگ میں جو چیز نظر آئی وہ عام چیزوں جیسی نہیں تھی، نہ کپڑے نہ کتابیں، بلکہ عجیب سی مشینیں تھیں جیسے ڈاکٹر کے پاس ہوتی ہیں یا جیسی کسی سائنسدان کے پاس ہوتی ہیں۔ میں نے بے یقینی سے اسے دیکھا اور کہا، یہ سب کیا ہے؟ وہ مسکرا کے بولا، ابھی پتہ چل جائے گا آپ کو۔ میرے کمرے میں خاموشی چھا گئی اور صرف اس کے بیگ کھولنے کی آواز آ رہی تھی اور میری آنکھوں میں تجسس اور خوف دونوں بھر گئے تھے۔ اس نے بیگ کے اندر سے ایک ڈبہ نکالا اور وہ ڈبہ کھول کے رکھا تو اس کے اندر سے بریانی کی خوشبو پورے کمرے میں پھیل گئی۔ اس ڈبے میں بریانی رکھی ہوئی تھی اور اس بریانی کے اوپر کچھ ملائی ٹکے رکھے ہوئے تھے اور ساتھ ہی ایک بوتل بھی رکھی تھی۔ میں نے حیرت سے کہا، یہ کیا ہے؟ تو وہ بولا، آپ آرام سے بیٹھ کے کھانا کھائیں۔ میں نے اس کی بات سن کے کہا لگایا اور کہا، تو پاگل ہے کیا، مجھے کھانا کھلائے گا؟ میں نے کہا، یہ کیسی بات ہے؟ لیکن وہ سنجیدگی سے بولا، کھانا کھاؤ، کھانا کھانا ہوتا ہے تو بس کھاؤ۔ میری بھوک ویسے ہی بہت زیادہ تھی اور جب میں نے اس ڈبے میں کھانے کو دیکھا تو بھوک اور بھی زیادہ بڑھ گئی۔ اس نے میرے پیچھے 4 تکیے رکھے تاکہ میں آرام سے بیٹھ سکوں، لیکن میرے پاؤں بیڈ سے نیچے لٹکے ہوئے تھے۔ وہ کھانے کا ڈبہ اور وہ بوتل میرے پاس رکھ کے ایک طرف گیا اور میں نے مزے سے کھانا شروع کر دیا۔ میں نے ہر نوالا ایسے کھایا جیسے برسوں سے بھوک لگی ہو۔ بریانی کا ذائقہ اور اوپر سے رکھے ہوئے تکے ایسے لگ رہے تھے جیسے کسی بادشاہ کے دسترخوان سے اترے ہوں۔ اسی دوران وہ خاموش بیٹھا رہا اور مجھے دیکھتا رہا۔ جب میرا پیٹ بھر گیا اور میں نے بوتل سے پانی پیا تو اس نے اپنے بیگ میں سے وہ مشینیں نکال لی جنہیں دیکھ کے میں پہلے ہی حیران ہو چکی تھی۔ اس نے آہستہ آہستہ ان میں سے ایک مشین کو میری پنڈلیوں پہ باندھنا شروع کیا۔ میں نے گھبرا کے کہا، یہ کیا ہے؟ تو وہ بولا، ابھی پتہ چل جائے گا۔ تھوڑی ہی دیر گزری کہ مجھے اپنی پنڈلیوں پہ ایک عجیب سا احساس ہوا جیسے کوئی بہت نرم ہاتھوں سے میرا مساج کر رہا ہو۔
یہ دراصل مساج مشینیں تھیں اور ان کی حرکت سے مجھے اتنا سکون ملنے لگا کہ میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ میری آنکھیں بند ہونے لگیں اور جسم کا بوجھ جیسے ہلکا ہو گیا۔ میں نے ہنستے ہوئے کہا، اچھا تم ان لوگوں میں سے ہو جو پہلے بڑے پیار سے پیش آتے ہیں، خدمت کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد اپنا مطلب نکالتے ہیں۔ چلے کوئی بات نہیں، یہ بھی ایک طریقہ ہی ہے۔ وہ میری بات سن کے تھوڑا سا مسکرایا اور بولا، اگر میں اپنی مدد کروں تو آپ یہاں سے نکلنا چاہیں گی یا یہ کام چھوڑنا چاہیں گی؟ اسے سوال کیا اور ساتھ ہی دوبارہ اپنی ڈائری اور قلم نکال لیا۔ میں نے تعجب سے کہا، سب سے یہ سوال پوچھتے ہو؟ لگتا ہے جیسے کوئی رائٹر ہو یا کوئی کہانی لکھنے آئے ہو یا اخبار والے ہو۔ وہ بولا، نہ رائٹر ہوں نہ اخبار والا ہوں، بس جاننا چاہتا ہوں کہ آپ یہ کام مجبوری میں کرتی ہیں یا اپنی مرضی سے۔ میں نے آہستہ سے کہا، اس دنیا میں میرا کوئی نہیں، اس لیے یہ سب کرتی ہوں، باقی اپنی مرضی سے کون یہ کام کرتا ہے؟ میری آنکھوں میں ایک لمحے کو نمی آ گئی، لیکن میں نے چہرے پہ ظاہر نہ ہونے دیا۔ وہ خاموشی سے میری بات سنتا رہا۔ پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور بڑے غور سے میرے ناخنوں کو دیکھنے لگا۔ پھر اس نے میری آنکھوں کو دیکھا جیسے کسی ڈاکٹر کی طرح چیک کر رہا ہو، اور پھر اسی بیگ میں سے کچھ دوائیاں نکالیں اور بولا، آپ نے یہ دوائیاں کھانی ہیں، ان سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا، یہ طاقت کی دوائیاں ہیں۔ اس کے بعد اس نے میرا سر دبانا شروع کر دیا اور پھر میرے ہاتھوں کو دبایا۔ میرا جسم پہلے ہی مساج کی وجہ سے ہلکا ہو چکا تھا اور اب یہ خدمت مجھے حیران کر رہی تھی۔ کھانا کھا کے میرا پیٹ بھی بھر چکا تھا اور اب یہ سکون میرے لیے کسی خواب سے کم نہیں تھا۔ مجھے لگا جیسے میں طوائف نہیں بلکہ کوئی عام سی عورت ہوں جس کا شوہر اس کی خدمت کر رہا ہو یا کوئی اپنا خیال رکھنے والا اس کے قریب بیٹھا ہو۔ جب کچھ وقت گزر گیا تو اس نے نرمی سے کہا، اب آپ سو جائیں۔ میں نے حیرانی سے پوچھا، کیا مطلب؟ اس نے کہا، سو جانے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب آرام سے سو جائے۔ میں نے اس کی بات پہ ہنستے ہوئے کہا، تو بھی سوئے گا؟ تو وہ بولا، نہیں، میں یہاں صوفے پہ بیٹھ جاؤں گا، آپ سو جائیں، میں نے ڈبل پیسے دیے ہیں، 5 گھنٹے کا وقت ہے، آپ اچھی نیند پوری کر لیں۔ میں سن کے حیران رہ گئی کیونکہ میرے لیے یہ بالکل نیا تجربہ تھا۔ میرے ذہن میں ہزار وسوسے تھے۔ میں نے گھبرا کے کہا، اگر میں سو جاؤں گی تو کچھ ہوگا تو نہیں؟ وہ بولا، کچھ نہیں ہوگا، کچھ ہونا ہوتا تو پہلے ہی ہو جاتا۔ اس کے لہجے میں اتنا یقین تھا کہ میں نے خود کو سکون دیا اور واقعی نیند نے مجھے اپنی آغوش میں لے لیا۔ میں گہری نیند سو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو صبح ہونے والی تھی۔ میرا جسم بالکل ہلکا پھلکا لگ رہا تھا۔ میں بالکل فریش ہو چکی تھی، جیسے برسوں کے بعد اتنی سکون والی نیند آئی ہو۔ اس نے جو پیسے باہر دیے تھے وہ میرے وقت سے زیادہ تھے، اس لیے مجھے زیادہ دیر تک سونے دیا گیا تھا۔ میں نے اٹھ کے کہا کہ اگر تمہیں پیسے واپس لے لیے تو یہ زیادہ ہو گئے ہوں گے۔ تو وہ بولا، سارے پیسے واپس دے دو، پر مجھے نہیں چاہیے۔ میں حیران ہو گئی اور میں نے پوچھا، تم یہ سب کرتے ہو؟ تو اس نے آہستہ سے کہا، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہر مرد برا نہیں ہوتا۔ میں اس کی بات سن کے حیران رہ گئی۔ میرے اندر عجیب سا سکون بھی تھا اور ایک خلش بھی کہ دنیا میں شاید واقعی ہر کوئی ایک جیسا نہیں ہوتا۔ اور وہ شخص وہاں سے خاموشی کے ساتھ چلا گیا۔ رات واقعی بہت سکون کی گزری تھی۔ پیٹ بھر کے کھانا کھایا، ٹانگوں کا مساج ہو گیا، سکون کی نیند آئی، ڈر نہیں لگا، کچھ برا نہیں لگا، تکلیف نہیں ہوئی۔ جب صبح اٹھی تو میں بھی بہت فریش تھی۔ اب سہانی اور نیلی مجھے دیکھ رہی تھی کیونکہ ان کو پتہ چل گیا تھا کہ سہیل میرے کمرے سے ہو کے گیا ہے۔ انہوں نے کہا، کسی کو کچھ نہیں بتانا، اگر دلشاد کو پتہ چل گیا نا تو وہ اس کو کبھی یہاں نہیں آنے دے گی۔ میں نے کہا، ہاں نہیں بتاؤں گی، لیکن راز تو مجھ پہ کھل گیا تھا۔ میں سہانی اور نیلی کے ساتھ بیٹھ کے صبح کی چائے پی رہی تھی۔ ہمارے سامنے دھوپ کی ہلکی ہلکی کرنیں صحن میں اتر رہی تھیں اور کوٹھے کے باہر والے درخت کی شاخوں پہ پرندے چہچہاہٹ کر رہے تھے، لیکن ہمارے دلوں میں جو موضوع تھا وہ سہیل ہی تھا۔ نیلی نے کپ کو دونوں ہاتھوں میں تھامتے ہوئے ایک لمبا گھونٹ لیا اور پھر دھیرے سے کہنے لگی، ہو سکتا ہے یہ پاگل ہو، اتنی عمر گزر گئی ہے، ہم نے اتنے مرد دیکھے ہیں لیکن ایسا کوئی مرد نہیں دیکھا کہ شکار سامنے ہو اور اس نے شکار ہی نہ کیا ہو، بلکہ شکار کرنے کے بجائے شیر شکار کو ہی پیار کرنے لگے۔ ایسا تو کبھی نہیں سنا گیا، نہ کبھی دیکھا۔ سہانی نے کپ کو زمین پہ رکھتے ہوئے گہری سانس لی اور کہا، ہو سکتا ہے یہ کوئی نفسیاتی مریض ہو، پہلے ہمارا خیال کر کے ہمارا بھروسہ جیتے اور پھر اچانک ہمارے ساتھ کچھ برا کر دے۔ ہم ہی تو حقیقت کے مرکز میں رہتے ہیں۔ یہ جو لوگ باہر کی دنیا سے ہمارے بارے میں کہانیاں سنتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ ہم خواب دیکھتے ہیں، مگر اصل حقیقت تو یہ ہے کہ خواب دیکھنے کا ہمیں حق ہی نہیں ہے۔ ہم خواب دیکھنے لگیں گے تو حقیقت کہاں جائے گی؟ میں نے دونوں کی بات غور سے سنی اور پھر مسکرا کے کہا، ہاں یہ دونوں باتیں بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں، لیکن تم لوگ خود بتاؤ، کیا وہ شکل سے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ ہمیں دھوکہ دے گا؟ کیا وہ کوئی ظالم آدمی لگ رہا تھا؟
ہم تینوں کی مشترکہ رائے یہی نکلی کہ ایسا نہیں تھا۔ وہ عجیب سا سکون دینے والا انسان تھا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا نور تھا۔ میں نے کہا دیکھو، انسان جب بہت زیادہ برائی دیکھ لیتا ہے نا تو پھر اسے لگنے لگتا ہے کہ سبھی لوگ برے ہیں، کوئی اچھا نہیں۔ لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس دنیا میں ایک بھی انسان اچھا نہ ہو، ایک بھی اچھا مرد نہ ہو؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا نا۔ نیلی نے چائے کا کپ ختم کر کے خالی پیالی صحن کے ایک کونے میں رکھ دی اور دھیرے سے بولی، ہم نے نوٹ کیا ہے کہ وہ باری باری سب کے کمرے میں جا رہا ہے، لیکن اس کا انداز سب سے مختلف ہے۔ وہ صرف آتا ہے، بات کرتا ہے، خدمت کرتا ہے اور پھر نکل جاتا ہے۔ اس کوٹھے پہ کل ملا کے 13 طوائفیں ہیں۔ اب ہمارا نمبر آنے میں وقت تو لگے گا، لیکن ایک دن آئے گا ضرور۔ سہانی نے کہا لگاتے ہوئے کہا، ہاں نمبر آئے گا، اور پھر اس وقت تم دیکھنا کہ ہر ایک یہی کہے گی کہ مجھے سہیل ہی چاہیے، مجھے سہیل ہی پسند ہے۔ نیلی نے اپنی نظریں آسمان کی طرف اٹھائیں اور بڑی نرمی سے کہا، مجھے تو وہ پسند آ گیا ہے، کاش کہ ایسا اچھا مرد میرا ہم سفر بن جائے، جو طوائفوں کا خیال طوائف خانے میں آ کے رکھ رہا ہے، وہ زندگی میں کتنا خیال رکھے گا۔ جو اجنبی عورتوں کے زخموں پہ مرہم رکھتا ہے، وہ اپنی عورت کا کتنا خیال رکھتا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اس کی کوئی بیوی ہو سکتا ہے وہ کسی لڑکی سے سچی محبت کرتا ہو۔ وہ لڑکی کتنی خوش نصیب ہوگی کہ اس کے حصے میں ایسا مرد آیا۔ میں نے نیلی کی بات سن کے ہنستے ہوئے کہا، حضرت زیادہ لمبی دعائیں مت دو تو تمہارے دل کے اندر سے حسد جھانکنے لگے گا اور پھر تمہیں برا لگے گا۔ وہ فوراً بولی، نہیں، حسد نہیں کرتے، ہم تو دعا دیتے ہیں، اس کے لیے دل سے دعا نکلتی ہے کہ وہ ہمیشہ خوش رہے۔ ہم تینوں جانتے تھے کہ دلشاد کو اس بارے میں بالکل بھی پتہ نہیں تھا، اور یہ بات اس کے کانوں تک پہنچانا کسی نے گوارا نہیں کیا، کیونکہ دلشاد کے کانوں میں اگر یہ خبر جاتی تو وہ سہیل کو کبھی اندر نہ آنے دیتی، اس لیے باقی طوائفوں نے بھی کبھی نہیں بتایا۔ وہ سب سہیل کا بہت خیال رکھتا تھا اور اس کی یہ عادت ہمیں حیران بھی کرتی تھی اور متاثر بھی۔ اب آہستہ آہستہ گھوم پھر کے میرا نمبر پھر آنے والا تھا، اور میں نے اپنے دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ جب وہ آئے گا تو میں اس سے ضرور پوچھوں گی کہ وہ ایسا کرتا کیوں ہے، اور مجھے یقین تھا کہ وہ بتا بھی دے گا۔ اس دوران ایک اور واقعہ ہو گیا۔ وہ ایک طوائف کے کمرے میں گیا جو بالکل نئی آئی تھی۔ وہ لڑکی بہت دبلی پتلی تھی، اس کی آنکھوں میں ہمیشہ آنسو جھلکتے تھے، اور وہ بار بار یہی کہتی تھی کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا، مجھے یہاں نہیں رہنا، میں بھاگ جانا چاہتی ہوں، مگر دروازے بند تھے، راستے بند تھے۔ دلشاد کے آدمی اسے کہیں جانے نہ دیتے، لیکن اس دن سہیل اس کے کمرے میں گیا اور صبح جب ہم سب اٹھے تو وہ طوائف غائب تھی، نہ کمرے میں تھی، نہ صحن میں، نہ باورچی خانے میں۔ کسی نے دیکھا تھا نہ سنا تھا کہ وہ کہاں گئی، اور نہ ہی کوئی ثبوت ملا کہ وہ سہیل کے ساتھ گئی ہے۔ لیکن میرے دل کے اندر ایک عجیب سا یقین تھا۔ مجھے لگتا تھا سہیل نے اس سے ضرور پوچھا ہوگا کہ تمہیں مدد چاہیے، اور اس نے مدد کر دی ہوگی۔ وہ چپ چاپ اسے یہاں سے نکال کے لے گیا ہوگا۔ یہاں تک سوچتے سوچتے میرے دل کے اندر ایک ہلچل مچنے لگی، کیونکہ میں جانتی تھی میرا نمبر آنے ہی والا ہے اور میرے سوالوں کے جواب بھی قریب ہیں۔ وہ رات بھی بڑی ہی عجیب تھی۔ سہیل میرے کمرے میں بیٹھا تھا اور میں اس کے لائے کھانے کھا رہی تھی۔ کابلی پلاؤ اور پٹھانی ٹکے اتنے مزیدار لگ رہے تھے کہ میں ہر نوالے کے ساتھ دل ہی دل میں سوچ رہی تھی کہ یہ لڑکا آخر کس دنیا کا ہے۔ باقی سب مردوں کی طرح صرف جسمانی لذت نہیں ڈھونڈتا، بلکہ ہمارے لیے کھانے پینے سے لے کے دل جوئی تک ہر چیز کرتا ہے۔ میں کھاتی جاتی تھی اور سکون کی لہر سی میرے اندر اترتی جاتی تھی۔ پاؤں کی مساج مشین چل رہی تھی اور میں نیم بند آنکھوں سے اس پل کو جینے کی کوشش کر رہی تھی۔ پھر اچانک ہی میرے دل میں خیال آیا تو میں نے سہیل سے پوچھ ہی لیا کہ وہ لڑکی کہاں گئی جو میرے ساتھ رہتی تھی۔ اس کا تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ سہیل نے بڑی سنجیدگی سے کہا کہ وہ لڑکی یہاں بیچ دی گئی تھی اغوا کے بعد۔ جب میں نے اس سے بات کی تو اس کی حالت دیکھ کے میرا دل بھر آیا۔ وہ روتی رہی اور مجھے کہتی رہی کہ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہوگا، تو میں نے اسے یہاں سے نکلوا دیا اور ایک اچھے مرد کے ساتھ اس کا نکاح کروا دیا۔ میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میں نے کہا، کیا واقعی یہ ممکن ہے؟ تم مذاق تو نہیں کر رہے؟ سہیل مسکرایا اور کہنے لگا کہ یہ حقیقت ہے۔ میں نے کہا، کون سا مرد نکاح کرتا ہے ایسی عورتوں سے جنہیں لوگ طوائف کے نام سے جانتے ہیں؟ کون اپنی عزت اور گھر کو ایسے فیصلے پہ لگا دیتا ہے؟ سہیل نے گہری سانس لی اور کہا کہ ایسے مرد ضرور ہوتے ہیں جنہیں دنیا نے عورتوں سے دھوکہ کھلا دیا ہو۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ساری دنیا کی عورتیں ایک جیسی ہیں، مگر جب انہیں کوئی ٹوٹی ہوئی بکھری ہوئی عورت کی حالت نظر آتی ہے تو وہ سوچتے ہیں کہ شاید ان کی قسمت کی خوشیاں اسی میں چھپی ہوں۔
ایسے مرد ان عورتوں کو عزت دیتے ہیں، انہیں سہارا دیتے ہیں اور اپنی بیوی بنا کے اپنی زندگی کے خالی پن کو بھرتے ہیں۔ میں نے پھر بھی شک کیا اور کہا کہ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ سہیل نے جیب سے موبائل نکالا اور بولا، دیکھو یہ تصویریں دیکھو۔ میں نے موبائل ہاتھ میں لیا اور اسکرین پہ تصویریں دیکھنے لگی تو حیرت کے مارے میرا دل دھک سے رہ گیا۔ آمنہ، جسے دلشاد نے شبنم کا نام دیا تھا، وہ واقعی دلہن بنی بیٹھی تھی۔ اس کے ساتھ ایک نہایت خوش شکل نوجوان موجود تھا۔ دونوں کا نکاح پڑھایا جا رہا تھا اور ان کے چہروں پہ خوشی کے رنگ دیکھنے والے تھے۔ پھر ایک ویڈیو بھی تھی جس میں وہ دونوں برف باری کے دوران مری کی گلیوں میں ہنسی خوشی کھیل رہے تھے، برف کے گولے بنا کے ایک دوسرے پہ پھینک رہے تھے اور سیلفیاں کھینچ رہے تھے۔ وہ لڑکی اتنی خوش لگ رہی تھی کہ میں نے اپنی آنکھوں سے آنسوؤں کو خود بخود بہتا محسوس کیا۔ میں نے موبائل واپس کیا اور کہا کہ ہاں، یقین آ گیا، مگر ساتھ ساتھ مجھے حیرت بھی ہو رہی ہے، حسد بھی اور رشک بھی۔ سہیل ہنسنے لگا اور کہنے لگا، کیا تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں بھی اسی طرح کسی اچھے انسان کے ساتھ بیاہ دوں، تم بھی اپنی زندگی سکون سے گزار سکو؟ میں کچھ لمحے سوچتی رہی، پھر کہا، واقعی اگر ایسا ممکن ہو تو اس سے اچھی بات کیا ہوگی؟ لیکن ساتھ ہی میں نے پوچھا کہ آخر تم ایسا سب کیوں کرتے ہو؟ تمہارے دل میں کیا ہے؟ سہیل تھوڑا خاموش ہوا، پھر بولا، ایک وقت تھا کہ میں بھی ایک لڑکی سے دیوانہ وار محبت کرتا تھا، اس سے شادی کے خواب دیکھتا تھا، لیکن میرا ایک دشمن تھا جس نے اس لڑکی کے سامنے میرا امیج اس قدر خراب کیا کہ وہ مجھے ایک درندہ سمجھنے لگی۔ اس نے کہا، تم سب مرد ایک جیسے ہوتے ہو، اور مجھے چھوڑ کے چلی گئی۔ اس دن سے میرا دل ٹوٹ گیا، مگر میں نے اپنے دل میں یہ فیصلہ کر لیا کہ دنیا کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے، ہم سب برے نہیں ہوتے۔ کچھ مرد عزت دینا جانتے ہیں، سہارا دینا جانتے ہیں اور وفا بھی نبھاتے ہیں۔ میں اس کی باتیں سن کے دنگ رہ گئی اور کہا کہ تم جتنا چاہو ثابت کر دو، لیکن اس سے اچھا ہے کہ تم کسی اچھی سی لڑکی سے شادی کرو، اپنا گھر بسا لو، کیونکہ جب تم اتنی عزت ہم جیسی عورتوں کو دیتے ہو تو اپنی بیوی کو تو تم جنت جیسی زندگی دے سکتے ہو۔ وہ مسکرا کے بولا، شادی ضرور کروں گا لیکن یہ کام نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا، کہ تمہاری بیوی کو پتہ چل گیا کہ تم کوٹھوں پہ آتے ہو اور راتیں یہیں گزارتے ہو تو وہ ضرور شک کرے گی، چاہے تم کچھ بھی نہ کرتے ہو۔ سہیل نے تھوڑی دیر سوچا اور کہا، یہ بھی ٹھیک کہہ رہی ہو، وہ شک ضرور کرے گی۔ میں نے پھر کہا کہ اگر تم کسی دن کسی حسین لڑکی کو دیکھ کے بہک گئے تو پھر کیا ہوگا؟ یہاں اتنی خوبصورت طوائفیں ہیں کہ بڑے بڑے مرد پھسل جاتے ہیں، کیا تمہیں کبھی دل نہیں چاہتا؟ سہیل نے ہنستے ہوئے میری طرف دیکھا اور کہا، تم بھی بہت خوبصورت ہو، یہ بات الگ ہے کہ تمہیں اپنی خوبصورتی کا اندازہ نہیں، لیکن تمہاری بات بالکل درست ہے، یہ تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ میں نے سر ہلا کے کہا، سوچو ضرور، ورنہ وقت کے ساتھ پچھتاوے رہ جاتے ہیں۔ پھر خاموشی چھا گئی۔ کمرے میں بس مشین کی ہلکی ہلکی آواز اور باہر سے آتی ہوا کی ٹھنڈی لہر محسوس ہو رہی تھی۔ میں دھیرے دھیرے نیند کی طرف کھسکنے لگی۔ میرا جسم ہلکا لگ رہا تھا، دل پہ ایک عجیب سا سکون اتر رہا تھا، اور یوں میری زندگی میں ایک اور رات سکون کے ساتھ گزر گئی۔ ایک ایسی رات جس نے مجھے یہ سوچنے پہ مجبور کر دیا کہ شاید دنیا کے سب مرد ایک جیسے نہیں ہوتے۔ کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اجڑی ہوئی عورتوں کو بھی عزت دیتے ہیں اور دل کے کسی کونے میں امید کا دیا روشن کر جاتے ہیں۔ ابھی تک 3 دفعہ وہ میرے کمرے میں آ چکا تھا اور ہر دفعہ اس کی آمد میرے لیے ایک الگ خوشی کا سبب بنی تھی۔ وہ کبھی میرے لیے کھانے لے کے آتا، کبھی باتوں سے مجھے بہلاتا، کبھی مجھے یہ یقین دلاتا کہ میری زندگی ابھی ختم نہیں ہوئی، اور میرے دل کے اندر ایک امید کا دیا روشن کر دیتا۔ میں اس کی موجودگی میں خود کو قیدی نہیں بلکہ ایک انسان سمجھنے لگی تھی، جس کے پاس اپنی مرضی، اپنی سوچ اور اپنی چاہت کی گنجائش موجود تھی۔ تینوں بار وہ آیا تو میرا دل کسی انجانی خوشی سے بھر گیا، اور مجھے لگا جیسے میرا نصیب بدلنے والا ہے۔ اور میں نے یہ بات محسوس کر لی کہ سہیل باقی سب مردوں سے مختلف ہے۔ جب وہ چوتھی بار میرے کمرے میں آیا تو اس کے چہرے پہ ایک الگ سی سنجیدگی تھی۔ وہ عام دنوں کی طرح ہنسی مذاق نہیں کر رہا تھا، بلکہ خاموشی سے میرے سامنے بیٹھ گیا۔ میں نے دل ہی دل میں سوچا کہ شاید آج وہ مجھے کسی نئے قصے میں الجھائے گا یا پھر کسی نئی لڑکی کے بارے میں بتائے گا، مگر اس نے ایسا کچھ نہ کہا کہ میری سانس ہی رک گئی۔ اس نے بہت نرمی مگر پکے لہجے میں کہا کہ تم کرو گی مجھ سے شادی؟ میں حیران رہ گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں کو چند لمحوں کے لیے جھپکا تاکہ یقین کر سکوں کہ میں نے صحیح سنا ہے۔ میں نے کہا، سہیل تم مذاق کر رہے ہو نا؟ یہ کیسی باتیں ہیں؟ اس نے میری آنکھوں میں دیکھا اور بولا، نہیں، مذاق نہیں کر رہا، بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ میں اس کی باتوں سے سکتے میں آ گئی، کیونکہ ایک طوائف کے کمرے میں شادی کی بات سننا کسی خواب جیسا تھا۔ میں نے اسے پرکھنے کے لیے کہا کہ یہ سب مذاق لگ رہا ہے، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم اتنی سنجیدگی سے کیسے یہ بات کر سکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ مجھے تمہاری وہ بات آج بھی یاد ہے
جب تم نے کہا تھا کہ اگر میں کسی اچھی لڑکے سے شادی کروں گا تو وہ مجھے کبھی سمجھ نہیں سکے گی، وہ مجھے کوٹھوں پہ آنے سے منع کرے گی، مجھ پہ شک کرے گی اور مجھے بدلنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن تم جانتی ہو کہ میں کیا کرتا ہوں، کیوں کرتا ہوں، اور تم نے میرے ساتھ 4 راتیں گزاری ہیں، مگر میں نے کبھی تمہیں چھوا بھی نہیں، صرف تمہیں عزت دی ہے، کھانا کھلایا ہے، باتیں کی ہیں، تمہاری ہمت بڑھائی ہے، تمہارا خیال رکھا ہے۔ اس لیے میں نے سوچ لیا ہے کہ شادی کرنی ہے تو تم سے ہی کرنی ہے۔ میں اس کی باتوں میں ڈوبتی جا رہی تھی، میرا دل عجیب سا دھڑک رہا تھا، ایک طرف شک تھا، دوسری طرف ایک عجیب سا سکون تھا جو اس کی آنکھوں میں نظر آ رہا تھا۔ میں نے مذاق میں کہا کہ ہاں ٹھیک ہے، شادی کر لوں گی، لیکن شرط یہ ہے کہ شادی کے بعد بھی تم مجھے صرف بٹھا کے کھانا ہی کھلاتے رہنا۔ پھر میں خود ہی ہنس پڑی۔ سہیل نے بھی ہنس کے کہا کہ اب ایسی باتیں نہ کرو، مجھے سیدھا جواب دو، ہاں یا نہ۔ میں نے دل کے زور کو دبایا اور کہا ہاں، نیکی اور پوچھ ضرور کروں گی، لیکن ایک سوال ہے کہ تم مجھے یہاں سے نکالو کہ کیسے؟ یہ جگہ تو قید خانہ ہے، یہاں سے نکلنا آسان نہیں۔ سہیل نے مجھے غور سے دیکھا اور کہا کہ نکلنا تمہارے لیے ناممکن نہیں ہے، لیکن ایک دن تو تم خود ہی نکل آئی تھی جب مجھے چائے کی دکان پہ کھڑے دیکھ رہی تھی، کیا تم بھول گئی ہو؟ میں نے حیرت سے کہا کہ تم نے مجھے پہچان لیا تھا اس دن؟ تو وہ ہنس کے بولا ہاں میں نے پہچان لیا تھا، اور اس دن سے ہی میرا دل کہہ رہا تھا کہ تم الگ ہو، باقی سب جیسی نہیں ہو۔ پھر اس نے مجھ سے پوچھا کہ آخر تم کیسے نکلی تھی؟ میں نے کہا بس دم گھٹ رہا تھا میرا، اور میں برداشت نہ کر سکی تو چپکے سے دروازے سے نکل گئی۔ سہیل نے کہا تو پھر اسی طرح دوبارہ نکل جاؤ اور وہاں سے میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گا، پھر ہم دونوں فوراً نکاح کر لیں گے۔ میں نے سہیل کو سنجیدگی سے دیکھتے ہوئے کہا کہ دیکھو، میرے ساتھ کوئی مذاق نہ کرنا، میری زندگی پہلے ہی مذاق کا شکار رہی ہے، اگر پھر دھوکہ ملا تو شاید میں مر جاؤں۔ سہیل نے کہا کہ نہیں، میں مذاق نہیں کر رہا، سچ مچ تم سے نکاح کروں گا اور تمہیں عزت دوں گا۔ میرے دل نے اس کے لہجے پہ بھروسہ کیا اور میں نے ہاں کر دی۔ اس ہاں کے بعد میرے دل میں ایک عجیب سا سکون آ گیا اور مجھے لگا جیسے برسوں کے اندھیرے ختم ہونے والے ہیں۔ چند دن تک میں ایسی سوچ میں گم رہی اور پھر ایک دن موقع پا کے میں واقعی چوری چوری باہر نکل گئی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا، ہر قدم پہ لگ رہا تھا جیسے کوئی مجھے پکڑ لے گا، مگر جب باہر پہنچی تو سہیل وہاں میرا انتظار کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوشی اور سکون دونوں جھلک رہے تھے، جیسے وہ برسوں سے اسی لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا چلو اب ہم آزاد ہیں۔ میں نے پہلی بار خود کو پرندے کی طرح آزاد محسوس کیا۔ ہم سیدھا ایک چھوٹے سے کمرے میں گئے جہاں نکاح خواہ پہلے سے موجود تھا، چند گواہ بھی تھے جنہیں سہیل نے بلایا ہوا تھا۔ نکاح کی آیات پڑھائی گئیں اور میں نے سہیل کے ساتھ نکاح کر لیا۔ میرے لبوں پہ پہلی بار برسوں بعد مسکراہٹ آئی، دل میں ایک عجیب سی روشنی اتر گئی، جیسے میں ایک نئی زندگی میں قدم رکھ چکی ہوں۔ اس لمحے میں نے سوچا واقعی زندگی کبھی نہ کبھی کسی موڑ پہ بہتر ہو ہی جاتی ہے۔ آج وہ میرا شوہر ہے اور میں یہ سوچ کے خوشی سے بھر جاتی ہوں کہ میں نے کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن کوٹھے کی قید سے نکل کے عزت کی زندگی گزاروں گی۔ وہ ابھی بھی وہی کام کرتا ہے، طوائفوں کے پاس جاتا ہے، مگر اس کا مقصد مختلف ہے۔ انہیں عزت دلاتا ہے، سہارا دیتا ہے، ان کے لیے نئی راہیں کھولتا ہے، اور میں بھی اس کے ساتھ کھڑی ہوں، اسے کبھی نہیں روکتی، بلکہ خود کہتی ہوں کہ یہ کام جاری رکھو، کیونکہ میں جانتی ہوں کہ اس کے ارادے پاک ہیں۔ ہماری زندگی بہت اچھی گزر رہی ہے، ہمارے درمیان اعتماد کی ایک دیوار کھڑی ہے جو ہمیں ایک دوسرے کے اور قریب لاتی ہے۔ میں اس پہ بھروسہ کرتی ہوں اور وہ مجھ پہ بھروسہ کرتا ہے، اور یہ بھروسہ ہی ہماری محبت کی بنیاد ہے۔ سہیل نے سچ ثابت کر دیا کہ ہر مرد ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ مرد ایسے بھی ہوتے ہیں جو زخم خوردہ عورتوں کو سہارا دیتے ہیں، انہیں زندگی کا نیا رنگ دیتے ہیں اور انہیں دکھاتے ہیں کہ محبت اور عزت ابھی بھی اس دنیا میں موجود ہے۔ جب بھی رات کو میں اس کے ساتھ بیٹھی ہوتی ہوں تو سوچتی ہوں کہ اگر اس دن میں باہر نہ نکلتی، اگر سہیل مجھے نہ ملتا تو شاید میری زندگی اندھیروں میں ہی ختم ہو جاتی، مگر اب ہر دن ایک نئی امید لے کے آتا ہے، ہر صبح میرے لیے نئی روشنی بن جاتی ہے، اور ہر شام میرے دل کو یہ احساس دلاتی ہے کہ میں اکیلی نہیں ہوں، میرا ساتھی میرے ساتھ ہے، وہ ساتھی جو ہر لمحہ میرا سہارا ہے۔ میری دعا ہے کہ ہر قید میں پھنسی عورت کو ایک سہیل ملے، تاکہ وہ بھی یہ جان سکے کہ زندگی قید خانے سے آگے بھی ایک خوبصورت دنیا رکھتی ہے، جہاں عزت بھی ہے، سکون بھی اور محبت بھی۔ یہ میری کہانی ہے، میری آپ بیتی ہے جو شاید سننے میں خواب لگے، مگر یہ خواب حقیقت میں بدل گیا، کیونکہ ایک مرد نے یہ ثابت کر دیا کہ سب مرد برے نہیں ہوتے،
کچھ مرد محبت اور عزت کا دوسرا نام ہوتے ہیں، اور میں ہمیشہ یہ کہتی رہوں گی کہ سہیل نے نہ صرف میرا قید خانہ توڑا بلکہ میری روح کو بھی آزاد کیا، اور یہ آزادی ہی میری سب سے بڑی دولت ہے اور یہی میری سب سے بڑی خوشی بھی۔